آج دلی کے اندر ایک مقابلہ ہوا جاوید اختر اور مفتی شمائل صاحب کے درمیان، جو مناظرے کا ٹاپک تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، کہ بہت سارے ناستک لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور اول فول باتیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو کہاں ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ اسی طرح سے جاوید اختر نے اپنی تمام باتوں کے ذریعے یہ منوانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اتنی جاہلانہ باتیں انہوں نے کی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو وہ غزہ کے بچوں کو معصوم ذبح ہوتا کیسے دیکھتا رہا، اور مفتی شمائل صاحب نے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں ان کو دلائل کے ساتھ جواب دیے۔ لیکن یہاں میں چند باتیں آپ لوگوں سے عرض کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ جو جیتنا اور ہارنا ہے، یہ فتح کس کو ملی ہے اور یہ فتح کس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ناستک ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اس دنیا کو وجود کس طرح سے ملا، اس بارے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک گولا تھا آگ کا، وہ پھٹا اور دنیا قائم ہو گئی۔ سائنس بھی یہی بات بتاتی ہے، لیکن مسلمان اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی گولا اپنے آپ نہیں پھٹا بلکہ کسی نے اس گولے کو پھاڑا تھا۔ میں ایک مرتبہ ممبئی میں تھا، مجھے بھی ایک ناستک ملا نا، تو میری اس کے ساتھ بات چیت ہونے لگی، بہت سارے لوگ میرے ساتھ تھے، اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے، تو میں نے بہت زیادہ لمبی چوڑی بات اس سے نہیں کی، لیکن میں نے اس سے صرف ایک بات کہی۔ میں نے اس کے سامنے، میرے سامنے ایک ماچس پڑی ہوئی تھی نا، میں نے اس ماچس کو اٹھایا اور اس کو سامنے رکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس ماچس کو بغیر چھوئے، بغیر ٹچ کیے، بغیر کسی سبب کے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھنا ہے، نہ ہی اس میں ہوا لگنی چاہیے، نہ ہی کوئی سبب اختیار کریں گے آپ، بس ویسے ہی اس ماچس کو ادھر سے ادھر لانا ہے۔ تو کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا جب ایک چھوٹی سی ماچس اپنے آپ ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ماں کے پیٹ میں ایک بچہ جنم لے رہا ہے، بکری کے پیٹ میں ایک بچہ پنپ رہا ہے، اور بڑے بڑے یہ جو پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑے زمین کے اندر، اور سمندر میں جو مخلوق ہے، آسمان کی جو مخلوق ہے، ہوائیں، فضائیں، یہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ اپنے آپ کیسے چل رہا ہے؟ بغیر ستون کے، بغیر کھمبوں کے جب ایک چھت اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی، تو پھر یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کس طرح سے قائم رہ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو، ثم ارجع البصر، ایک مرتبہ نہیں بار بار دیکھو آسمان کی طرف، تمہاری نظر ناکام ہو کے واپس آ جائے گی، لیکن ہمارے آسمان میں شگاف نظر نہیں آ سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیے ہیں۔ اب دنیا میں اللہ کیوں نہیں دکھاتا ہے؟ تو بھائی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہیں دکھایا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے جا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر عذاب نافذ نہیں کیا، بلکہ ایک دن مقرر کیا ہے آخرت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائے گا۔ تو بہرحال جو مفتی صاحب نے جس طرح سے وہاں پر دلائل دیے اور سائنٹیفک ریزن بھی انہوں نے بہت اچھے سے بتائے، اور اس سے بھی اس بات کو ثابت کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں۔ آج تک کسی نے جسم کے یا سر کے درد کو دیکھا ہے لیکن وہ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، رات کا جانا، دن کا آنا، پھر دن کا آنا، رات کا جانا، یہ لیل و نہار، یہ ساری چیزیں پکار پکار کر آواز دے رہی ہیں کہ کوئی ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو میں مفتی شمائل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین فتح عطا فرمائی، اور انہوں نے بڑے ہی زبردست انداز سے ان کو جواب دیے، اور اس کو پوری دنیا نے دیکھا۔ آج ہی یہ واقعہ ہوا اور پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا کہ انہوں نے کتنے بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا۔